بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تسلی بھی دی ہے، جب آپ ہدایت کے راستے پہ چلتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تسلی دی. یہ بھی سورہ عنکبوت ہی میں فرمایا کہ کأیم من دابۃ لا تحمل رزقها. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتنے ہی چلنے پھرنے والے چوپائے ایسے ہیں کہ جو اپنا رزق اور روزگار کہیں جمع کر کے نہیں چلتے. اللہ یرزقها وإیاکم. اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے، اللہ تمہیں بھی رزق دے گا. غور فرما رہے ہیں آپ کیا کہنے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کچھ حیوان ایسے خلق کیے ہیں کہ جو سٹور کرتے ہیں. مثلا چونٹیاں ہیں سٹور کرتی ہیں اپنا کچھ کھانا. مثال کے طور پر شہد کی مکھی ہے وہ کچھ سٹور کرتی ہے. لیکن کچھ حیوان ایسے خلق کیے ہیں کہ جو ان کے پاس کوئی ذخیرہ نہیں ہے. وائلڈ اینیملز بالخصوص جتنے بھی ہیں روز شکار کریں گے تو پھر روز کھا سکیں گے. جتنے بھی بہت سارے برڈز ایسے جب کچھ روز تلاش کریں گے رزق تو پھر کھا سکیں گے. تو کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کے لیے ذخیرہ کرتے ہیں، کچھ ایسے ذخیرہ نہیں کرتے. حدیث امام سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے جو فروٹس اور ویجیٹیبلز ہیں ان کو ایسے کیوں خلق کیا ہے کہ یہ کچھ دنوں بعد سوکھ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، اسپوائل ہو جاتے ہیں. امام نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں ایسے خلق کرتا کہ کبھی بھی خراب نہ ہوتے تو تم درہم و دینار کی طرح انہیں بھی ذخیرہ کر کے رکھ لیتے. اب یہ کہ سائنٹیفکلی ہم نے یہ طریقہ تو بنا لیا کہ فرض کیجئے کہ وہ کہ جو ایک دن میں خراب ہو جاتا یا 2 دن میں خراب ہو جاتا اسے ہم 1 مہینے کے لیے پرولونگ کر سکتے ہیں، 1 سال کے لیے کر لیتے ہیں. لیکن یہ تو نہیں نا کہ بینک اکاؤنٹ کی طرح 50 سال تک وہ ویجیٹیبل پڑا ہوا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ایسے رکھتا اس معاملے کو کہ اس کیمیکل ریئیکشن کی وجہ سے ان میں کوئی خرابی نہ ہوتی تو امام نے فرمایا کہ تم درہم و دینار کی طرح انہیں بھی سالہ سال دہائیوں تک جمع کر کے رکھتے، کسی کو نہ دیتے، آگے پھر اپنے لیے اسٹور کر کے رکھتے. تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ کتنے ہی چوپائے ایسے ہیں کہ جو ہم نے خلق کیے ہیں کہ جو اپنا رزق اٹھا کے نہیں پھرتے، ہم انہیں روز نیا رزق دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ انہیں بھی رزق دے گا وإیاکم تمہیں بھی دے گا. بات واضح ہو رہی؟ اچھا یہاں پر اب میں رزق مادی کی بات کر رہا ہوں فی الحال، رزق معنوی نہیں. اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ وصدق النیہ وعرفان الحرمہ واکرمنا بالہدی والاستقامہ. رزق کی بھی تو الگ الگ اقسام ہیں. اور رزق جو معنوی ہے وہ رزق معنوی تو پھر وہ بھی رزق ہے. آپ کے دماغ میں سوچنے کی صلاحیت رزق ہے، آپ کی سماعت رزق ہے، آپ کی بصارت رزق ہے، آپ کے لیے ہدایت رزق ہے، توحید کی نعمت رزق ہے، رسالت کا عقیدہ رزق ہے، ولایت کی نعمت رزق ہے. تو یہ تو ہے صرف رزق اپنے مقام پر. لیکن رزق مادی میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جانوروں کو اس طرح سے نہیں خلق کیا کہ وہ روز یعنی وہ پہلے سے سٹور کر کے رکھیں. کچھ ایسے ہیں کہ جو روز رزق حاصل کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سب سے بڑی نعمت عظمیٰ امیر المومنین کی ولایت ہے. ہمارے محترم بھائی نے جو درود بھیجوایا تو مجھے اس سے مولا کائنات ہی کی ایک حدیث یاد آ گئی. تو اس حدیث کو پڑھ کے میں بات ختم کروں. نہج البلاغہ میں مولا نے فرمایا یا بنی، اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہ رزق و رزقان، دیکھو رزق جو ہے نا 2 طرح کے، رزق تطلبہ و رزق یطلبک. ایک وہ رزق ہے جسے تم تلاش کرتے ہو اور ایک وہ رزق ہے جو تمہیں تلاش کرتا ہے. تم تک آئے گا کیا کہنے. ایک وہ رزق ہے جو تم تلاش کرتے ہو، وہ تلاش کرنا بھی واجب النفقہ ہے، جو اس کے لیے واجب ہے، بہرحال اس کو جانا ہے، کوشش کرنی ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. جب نماز پڑھ چکو تو زمین میں پھیل جاؤ، روزگار کماؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، یہ اللہ کا حکم ہے. ایک وہ رزق ہے جو ہم اور آپ کو تلاش کرنا ہے، رزق یطلبک. ایک وہ رزق ہے جو تمہیں تلاش کرے گا، تمہاری طلب میں پہنچے گا. کئی مرتبہ مثلا اچانک کبھی میراث سے کوئی بڑی دولت مل جاتی، کبھی کسی کی جانب سے کوئی ہدیہ، کبھی کسی کی جانب سے کوئی ایسی بات کہ خود بخود ایسا لگتا ہے کہ اس میں ہماری کوئی ایفرٹ بھی نہیں تھی. اور دفعتاً من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے پریشانیوں میں سے راستہ نکالتا ہے اور اسے ایسے مقام سے رزق عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ. جو اللہ پر توکل کرتا ہے خدا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ان اللہ بالغ امر، خدا اس کے امور کی نگرانی کرتا ہے. قد جعل اللہ لكل شیء قدرا، لیکن اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک مقدار متعین وقت رکھا ہے. اس متعین وقت پر اللہ تعالیٰ وہ عطا کرتا ہے. وہ رزق خود بخود ہم تک پہنچ جاتا ہے. وہ چاہے وہی ہدایت کا رزق ہو، وہ معنویت کا رزق ہو، وہ روحانیت کا رزق ہو، یا کوئی رزق مادی ہو، وہ ہم تک پہنچتا ہے. یہ مولا کائنات کا کلام لکھنے کے بعد ابن ابی العدید معتزلی شاعر نہج البلاغہ کے جو اہل سنت عالم ہیں، انہوں نے 2-3 بڑی دلچسپ باتیں لکھی، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں نہج البلاغہ کی شرح کرتے ہوئے. تو انہوں نے لکھا کہ مثال کے طور پر آل بویا کی حکومت تھی. آل بویا کی حکومت تھی ایران میں اور عراق میں، شیعہ حکومت تھی. آل بویا کی حکومت جو تقریباً 120 سال تک رہی، 4th and 5th سینچری میں. ٹھیک. تو ابن ابی العدید معتزلی لکھ رہے ہیں اسے 8th سینچری میں، یعنی آج سے تقریباً 700 سال پہلے شرح میں، کہ
وہ جو حکومت تھی اس میں 3 بھائی تھے ایکچولی، علی، احمد اور حسن. ان میں سے ایک کا لقب ہوا عماد الدولہ، ایک کا رکن الدولہ، ایک کا معز الدولہ، پھر بعد میں بچے آئے ان میں سے ایک کا عضو الدولہ. اچھا، بنی عباس کی حکومت تھی بغداد میں، تو وہ اتنے ویک ہو چکے تھے کہ جہاں کہیں بھی کوئی کیپچر کر لیتا تھا گورنمنٹ کو تو وہ تاکہ انہی کی گورنمنٹ کا حصہ کہلائے تو اس سے کہتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ وہاں حکومت کیجیے، اور اسے کوئی لقب بھی دے دیتے تھے. تو انہی میں سے یہ ہیں. تو جب انہوں نے، اچھا ان کی بڑی خدمات ہیں، کبھی ان پہ اس پہ گفتگو ہو، آل بویا کی خدمات ہیں. مثال کے طور پر عاشور کے دن کی آفیشیل چھٹی پہلی مرتبہ انہوں نے اناؤنس کی گورنمنٹ میں. غدیر کے دن کی آفیشیل چھٹی انہوں نے اناؤنس کی. غدیر کے موقع پر آفیشیل جشن گورنمنٹ کے لیول پر وہ انہوں نے پہلی مرتبہ برپا کیا. مثلا شیعہ اذان، شیعہ نمازوں کے لیے، شیعہ جماعت کے لیے کھل کر اہتمام ہونا پہلی مرتبہ ان کے دور میں ہوا. تو یہ ہے آل بویا. تو ان میں سے جو عماد الدولہ اس کا لقب ہے، جب اس نے حاکم فارس کو شکست دی، تب شکست تو دے دی گورنمنٹ کو، لیکن خود کے پاس کوئی مال و اسباب دولت نہیں تھی زیادہ. رزق یطلبہ کا، کوئی رزق ہے جو خود آپ تک پہنچتا ہے. تو کافی سختی تھی حکومتی امور چلانے میں. تو یہ جا رہے تھے اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ، ایک جگہ جس گھوڑے پر سوار تھے اس کی ٹانگ پھنس گئی زمین میں، اور بہت کوشش کرنے کے بعد بھی وہ نہیں نکل پائی. ایک گھڑے میں پھنس گئی، بہت کوشش کرنے نہیں نکل رہی ہے وہ. تو اب کیا کیا جائے؟ تو اب انہوں نے کہا کہ اس کو چاروں طرف سے کھودا جائے اور زمین کو اس طرح سے کھود کر وسیع کر کے اس کی ٹانگ نکالی جائے. جیسے انہوں نے وہاں کھودنا شروع کیا تو وہاں درہم و دینار جو حاکم فارس نے چھپا کے رکھے ہوئے تھے. تو یہ ابن ابی العدید معتزلی نے ذکر کیا کہ یہ جو علی بن ابی طالب کا کلام ہے یہ اتنا برحق ہے کہ ایک رزق وہ ہے کہ جسے آپ تلاش کرتے ہیں، اور ایک وہ رزق ہے جو آپ کی تلاش میں آپ تک پہنچتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ کو اس میں یہ مثال نہ لے کر آئے کہ کبھی آپ سیمی فائنل میں پہنچتے ہو، کبھی سیمی فائنل آپ تک پہنچتا ہے. یہ دونوں صورتیں ہوتی ہیں. تو خود بخود تو ایک کوشش وہ ہے کہ جو آپ کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کوشش کا اثر دکھاتا ہے. کوشش وہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوشش کے بغیر وہ نعمت اور رزق عطا کرتا ہے، اور اس کا پھر حساب بھی ہے. اس کا حساب بھی پھر یہی انہی میں سے آل بویا میں سے ایک، چونکہ وہ حاکم فارس نے خزانے چھپا کے رکھے ہوئے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال اہتمام کیا. اس طرح سے تاریخ میں لکھا خود ابن ابی العدید معتزلی نے کہ یہ اپنے حجرے میں تھے اور اوپر دیکھا کہ ایک سانپ ہے، اور سانپ دفعتاً وہ سانپ بھی اس روف میں اندر چلا گیا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو کھودو تاکہ جو ہے وہ یہاں سے سانپ کا جو خطرہ ہے وہ ختم ہو. اس کے وجہ انہوں نے کھودا تو 5 لاکھ دینار وہاں تھے مثال طور پر. اس طرح سے بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ اہتمام فرماتا ہے، اور اس کے لیے مل کے صلوات بھیجے گا محمد وعلی محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.